السلام علیکم ناظرین، میرا نام عادل جواد ہے اور آج ہم دعا زہرا کیس پر بات کریں گے۔ دعا زہرا کیس جو گزشتہ 4 ماہ سے میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن گزشتہ 15 سے 20 دنوں میں 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عدالت کی جانب سے بنائے جانے والے میڈیکل بورڈ نے دعا زہرا کو شادی کے وقت ان کی عمر 13 سال قرار دے دی، اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ابھی حال ہی میں پولیس کی جانب سے عدالت میں پیش کی جانے والی نئی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ملزم ظہیر ان کے کال، ان کے موبائل فون کے ریکارڈ کے مطابق ملزم ظہیر دعا زہرا کے لاپتہ ہوتے وقت یا مبینہ اغوا کے وقت وہ کراچی میں موجود تھا۔ یہ پولیس نے جو یہ نتیجہ اخذ کیا، یہ CDR رپورٹس، یعنی جنہیں ٹیکنیکل زبان میں موبائل فون ڈیٹا، موبائل فون کا ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی فون کا، اس کی بنیاد پر اخذ کیا گیا۔ ڈیلی اسکوپ ٹی وی کے پاس یہ ریکارڈ ملزم ظہیر، ان کی والدہ اور ان کے بھائی شبیر کا یہ ریکارڈ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ گزشتہ 2 ہفتے سے موجود ہے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک اس کو پبلک نہیں کریں گے جب تک کہ پولیس اسے آفیشیلی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا دیتی، تاکہ مقدمے کی تفتیش کسی بھی طور متاثر نہ ہو۔ اب چونکہ پولیس اسے ریکارڈ کا حصہ بنا چکی ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل سامنے لا رہے ہیں۔ پہلا موبائل فون ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ملزم ظہیر کا۔ ملزم ظہیر جن کی عمر 21 سال ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعا زہرا کی عمر 17 سال ہے، اور انہوں نے اپنے کورٹ میں اور پولیس کو دیے جانے والے بیانات میں یہ موقف اختیار کیا کہ دعا زہرا اپنے طور پہ کراچی سے لاہور پہنچی ان کے پاس، اور وہاں دونوں نے شادی کر لی۔ جبکہ اس کال فون ڈیٹا میں آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریکارڈ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ملزم ظہیر 16 اپریل کو دوپہر 12 بجے کے قریب کراچی کے علاقے بن قاسم میں موجود ہے۔ اگر وہ بن قاسم میں موجود، اور یہی وہ وقت ہے جس سے کچھ دیر قبل دعا زہرا اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہیں، اور اگر آپ بن قاسم اور دعا زہرا کے گولڈن ٹاؤن میں واقع ان کے دعا زہرا یا ان کے والد سید مہدی علی کاظمی کے گھر کو گوگل میپس پہ ڈالیں تو گوگل میپس پر آتا ہے کہ یہ صرف 27 منٹ کی مسافت ہے، صرف 27 منٹ کی۔ تو یعنی دعا زہرا اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہیں اور ملزم ظہیر 27 منٹ کی مسافت پر موجود ہے۔ اور اس کے بعد موبائل فون ڈیٹا آپ اس میپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میپ میں ملزم ظہیر کس طرح کس راستے سے حیدرآباد اور سندھ کے مختلف شہروں سے گزرتا ہوا پنجاب اور پھر لاہور پہنچ۔ سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ ایک 21 سالہ نوجوان جو کہ پہلے کراچی سے ناواقف بھی ہے، اور وہ اچانک سے کراچی آتا ہے، 1 سے 2 گھنٹے قیام کے دوران وہ اپنا ہدف یعنی دعا زہرا کو مبینہ طور پر اغوا کرتا ہے اور انہیں لے کے چلا جاتا ہے اور لاہور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بغیر کسی گراؤنڈ سپورٹ کے، بغیر کسی ریکی کے؟ اس سلسلے میں جب ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہاں آتا ہے ملزم ظہیر کی والدہ نور منیر کے نام پر رجسٹرڈ ایک نمبر کے دوران ملزم ظہیر نے یہ نمبر پولیس کے تفتیشی افسر کو فراہم کیا کہ ان کے زیر استعمال نمبر یہ ہے، اور یہی نمبر بعد ازاں دعا زہرا نے بھی اپنے زیر استعمال نمبر کے طور پر فراہم کیا۔ اس نمبر کی CDRs جب ہم نے حاصل کی اپنے ذرائع سے، اور جب ہم نے انہیں ان کا بغور مطالعہ کیا، آپ کو اسکرین پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ CDRs بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس CDR میں آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کو اسکرین پر کہ اغوا سے تقریباً 1 ہفتہ قبل 7 سے 9 اپریل تک 2 دن تک یہ نمبر یعنی ملزم ظہیر اور ان کی والدہ کراچی میں موجود رہیں۔ اب وہ کراچی میں موجود رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا وہ موجود رہے یا ملزم ظہیر موجود رہیں 7 سے 9 تک۔ اس دوران اب یہ تو پولیس کے تفتیشی افسروں کا کام ہے کہ ان 2 دنوں کے دوران ملزم، غالب امکان یہ ہے کہ ملزم ظہیر جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے زیر استعمال نمبر ہے، نہ صرف دعا زہرا کے گھر کی ریکی کی بلکہ ان کا یہاں پہ کوئی سہولت کار بھی تھا، کیونکہ اس نمبر کے لوکیشن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر DHA میں ان کی لوکیشن ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں۔ تو کوئی شخص موجود تھا جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا، اور وہ یہاں انہوں نے 2 دن قیام کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعا زہرا سے ملاقات کرنے کی کوشش کی یا ملاقات کی بھی ہو۔ اس معاملے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اگر ڈیلی اسکوپ ٹی وی یہ CDRs حاصل کر سکتا ہے تو پولیس نے اتنی تاخیر کیوں کی یہ اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے؟ اور اس CDR اگر یا تو یہ CDR پولیس نے بر وقت حاصل نہیں کی یا حاصل کی گئی تو اسے چھپایا گیا،
تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے، پولیس کی غفلت، نااہلی اور پولیس کے جو ہائی اپس ہیں یعنی فارمر آئی جی سندھ اور موجودہ آئی جی سندھ کا کیا کردار رہا ہے اس سلسلے میں، اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ ایک ماہر بھی موجود ہوں گے جو پولیس کی تفتیش کی خامیوں پر بات کریں گے۔